بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ صدیوں پہلے ریگستان کی تپش میں ایتہاسک دھول میں چھپی ہوئی ایک ایسی ہستی زندہ تھی جس کی زندگی صبر، محبت اور دعاؤں کا ایک ایسا سفر بن گئی جس کے نقش قدم آج بھی انسانیت کے دلوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے نبی کی زندگی کا واقعہ سننے جا رہے ہیں جن کے صبر کو اللہ نے احسن الصابرین کہا، جن کے دل میں اللہ کی محبت سمندر کی گہرائیوں کی طرح تھی، اور جن کی آنکھوں نے وہ درد دیکھا جو اکثر دلوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انہوں نے صبر کو نہیں چھوڑا، دعاؤں کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ یہ واقعہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی دیکھیں گے، اپنے امتحان دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کیسے بلند درجے دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں ایک باپ کا درد بھی ہے، ایک نبی کا جذبہ بھی ہے، ایک مومن کا یقین بھی ہے، اور ایک انسان کا امتحان بھی ہے، اور سب سے زیادہ اس واقعے میں ہے انسانیت کو جگہ دینے والا صبر۔ آئیے شروع کرتے ہیں وہ سفر جو دل کو ہلا بھی دیتا ہے اور روح کو نرم بھی کرتا ہے۔ دنیا کے نقشے پر آج بھلے ہی کئی نام بدل گئے ہو، مگر دین اسلام کی تاریخ میں کچھ عصیان ایسی ہے جن کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، یعنی ایک ایسی پاک نسل جسے قرآن نے آلائے ابراہیم کا لقب دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرآن میں ایک اور پاک نام سے پکارا گیا، اسرائیل، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اس نام کے پیچھے ایک لمبی تاریخ چھپی ہوئی ہے، رحمتوں کی بھی، امتحان کی بھی، اور صبر کی بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بچپن سے ہی دینی مزاج، نرم دل اور عبادت گزار تھے۔ ان کے زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا دعا۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا، اور یہی سے شروع ہوتا ہے ان کا اصلی امتحان۔ جب نبوت ملی تو ان کے دل میں ایک ہی چیز تھی، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور عدل کے مطابق چلانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی حضرت لیہ اور راحیل سے ہوئی۔ ان سے اللہ نے انہیں 12 بیٹے عطا کیے۔ ان کی اولاد ہی آگے جا کر بنی اسرائیل کے بڑے قبیلوں میں بدلی، مگر ان سب بچوں میں ایک بیٹے سے انہیں جو محبت تھی وہ ایک باپ کا صاف اور پاک جذبہ تھا، اور اس فرزند کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ محبت صرف خوبصورتی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یوسف علیہ السلام کا اجلا پن، ان کا آداب، ان کا نورانی چہرہ، یہ سب یعقوب علیہ السلام کے دل کو اور بھی سکون دیتا تھا۔ مگر یہی شیطان نے اپنی ساری کوشش لگا دی، کیونکہ جب ایک گھر میں محبت ہوتی ہے تو شیطان ہمیشہ اس محبت کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ آیا جس میں ایک باپ کے صبر کا آخری امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام ایک عجیب اور روشن خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نبوت کا پیغام ہے، مگر انہوں نے فرمایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا،
وہ تم پر حسد کریں گے، لیکن بھائیوں کے دل میں حسد پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا۔ وہ کہتے تھے آخر ہماری وجہ سے ابو ہم سے کم محبت کیوں کرتے ہیں، یوسف کو ہم سے زیادہ کیوں پسند کرتے ہیں۔ ایسے سوال شیطان نے ان کے دل میں ڈالے اور حسد کا زہر ایک دن بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، اور آخر وہ دن آ ہی گیا جب انہوں نے ایک سازش رچ ڈالی۔ سازش کیا؟ جو ایک باپ کو آنسوؤں میں چھوڑ دیں گی اور ایک بیٹے کو غلام بنا دیں گی۔ بھائیوں نے ایک دن یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا ہمیں یوسف کو ساتھ لے جانے دو، وہ کھیلے گا اور خوش ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کا دل گھبرا رہا تھا۔ انہوں نے مانا کہ کیا، مگر بچوں کی ضد نے انہیں راضی کر دیا۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک گہری کنویں میں انہیں ڈال دیا۔ ان کا دل حسد سے اتنا بھر چکا تھا کہ انہیں اپنے بھائی کی چیخیں بھی سنائی نہ دی۔ رات کو جب وہ لوٹے تو جھوٹا خون لگا ہوا قمیص لا کر روتے ہوئے کہنے لگے، ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ جھوٹے ہے۔ پھر انہوں نے وہ لفظ کہے جن کو قرآن نے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھ دیا، فصبر جمیل، میں بہترین صبر کروں گا اور اللہ ہی مددگار ہے۔ یہ الفاظ اس وقت صرف الفاظ نہیں تھے، ایک ٹوٹا ہوا دل تھا، ایک باپ کا درد تھا، ایک نبی کی دعا تھی اور صبر کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ درد صرف ایک دن کا نہیں تھا، یہ سالوں تک چلتا رہا۔ ان کی آنکھیں یوسف کے غم میں رو رو کر سفید ہو گئی، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی اللہ کو نہیں چھوڑا، کبھی دعا نہیں چھوڑی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کیسے ایک باپ نے سالوں تک صبر کیا، کیسے اللہ نے ان کے غم کو خوشی میں بدلا، اور کیسے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ملاپ پورے دنیا کے لیے ایک سبق بن گیا۔ یہ صرف واقعہ نہیں، یہ صبر کی دنیا کا سب سے بڑا درس ہے۔ تو ناظرین، آگے کا واقعہ ہم دوسرے ویڈیو میں سنائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔